وہ نام جو کبھی اس کے لبوں پر دعا بن کر آتا تھا آج اس کی روح پر ناسور کی طرح چبھ رہا تھا۔ ہانی نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اگلی ہی لمحے غصے سے سامنے لگے آنے پر ہاتھ دے مارا۔ شیشہ زور سے کانپا مگر ٹوٹا نہیں، جیسے وہ بھی اس کی طرح اندر سے چکنا چور ہو کر بھی بکھرنے سے انکار کر رہا۔ جھوٹا مکار، وہ چیخی۔ اس کی آواز میں درد اس قدر گہرا تھا کہ سننے والا بھی تڑپ اٹھے۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ حساب بے باک کرنے ہیں، جیسے میں کوئی قرض تھی، جیسے میری محبت صرف ایک سودا تھی۔ ہانی نے غصے سے فون کا ریسیور کریڈر پہ اس زور سے پٹکا کہ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ چند لمحوں کے لیے فضا بالکل ساکت ہو گئی، مگر اس کے اندر ایک قیامت برپا تھی۔ اس کا سانس بے ترتیب ہو چکا تھا اور دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں جبکہ آنکھوں میں جلتے ہوئے آنسو تیر رہے تھے۔ زارون، وہ لرزتی سانسوں کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ اس کی نگاہ دھندلا گئی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے دیواریں سکڑ کر اس پر بند ہو رہی ہوں۔ کیا میرے جذبات کا بھی کوئی حساب ہے زارون؟ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے تلخی سے کہا۔ وہ راتیں جو میں نے تمہارے انتظار میں جا کر گزاری، وہ دعائیں جو ہے نماز میں تمہارے نام کے ساتھ مانگی، وہ خوف کہ کہیں تم مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ، کیا ان سب کا کوئی حساب ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر اس کے ذہن میں ماضی کی آوازیں شور مچا رہی تھی۔ وہ رات یاد آ گئی جب زارون پہلی بار اس کے لیے بارش میں بھیگتا ہوا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے مگر آنکھوں میں عجیب سی شدت تھی۔ اس نے ہانی کی ہتھیلی تھام کر دھیرے سے کہا، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ اس وقت ہانی کو وہ جملہ محبت لگا تھا اور آج وہی جملہ کسی قید کی دھمکی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، آنسو انگلیوں سے پھسل کر گود میں گر رہے تھے، دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا۔ اچانک زارون کی ابھی ابھی سنی آواز اس کی کانوں میں دوبارہ گونجی، دیکھوں گا تم کیسے کسی اور کی ہوتی ہو۔ اس کے پورے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ زارون کو جانتی تھی، بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ جب محبت کرتا تھا تو پاگل پن کی حد تک کرتا تھا، اور جب غصے میں آتا تھا تو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی خاموشی بھی خطرناک ہوتی تھی اور اس کا غصہ تباہ کن۔ ہانی ہامتی ہوئی بیڈ پر گر گئی، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ باہر زوہا مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ ہانی پلیز دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ لیکن ہانی کے لیے اس وقت دنیا کی ہر آواز مدھم پڑ چکی تھی۔ اسے صرف زارون کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہی بھاری لہجہ، وہی حق جتانے والی شدت اور وہی خطرناک ضد۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں مگر یادیں اور واضح ہونے لگیں۔ زارون کا پہلی بار اسے میری ہانی کہنا، اس کا بے اختیار مسکرانا، رات بھر کال پر خاموش رہنا صرف ایک دوسرے کی سانسیں سننے کے لیے۔ وہ ضد کہ ہانی کسی اور لڑکے سے بات نہ کرے، وہ حسد، وہ جنون۔ ہانی نے تو ہمیشہ اسے محبت سمجھا تھا، مگر آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ شاید زارون کی محبت کم اور obsession زیادہ تھی۔ اس نے تکیے میں چہرہ چھپا لیا تھا اور زور سے رونے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کا ضبط ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گیا ہو۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اس کی ٹوٹی ہوئی آواز تکیے میں دب گئی۔ اگر چھوڑنا ہی تھا تو میری زندگی میں آئے کیوں تھے زارون؟ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، کھڑکی کے شیشوں پر گرتے قطروں کی آواز کمرے کے سناٹے کو مزید اداس بنا رہی تھی، اور اس اداس رات میں ہانی پہلی بار خود کو مکمل طور پر تنہا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ جس شخص کو وہ اپنی دنیا سمجھتی تھی وہی شخص آج اس کی دنیا اجاڑنے پر تلا ہوا تھا۔ باہر برستی مسلح دھار بارش کی سنسناہٹ میں اب ایک عجیب سی وحشت شامل ہو چکی تھی، جیسے وہ ہانی کے اندر برپا قیامت کا نوحہ پڑ رہی ہو۔ کھڑکی کے شیشوں پر گرتے پانی کے قطرے کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح بہہ رہے تھے۔ زوہا جو کافی دیر سے دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی اب مزید ضبط نہ کر سکی۔ اندر سے آنے والی ہانی کی سسکیوں کی آواز اب مدھم ہو کر ایک بھیانک خاموشی میں بدل چکی تھی۔ اس کا دل کسی ہونی کے خوف سے لرز اٹھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دراز میں رکھی دوسری چابی نکالی اور تالے میں گھمائی۔ ایک بھاری کلک کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر زوہا کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ ہانی بیڈ پر اوندے منہ گری ہوئی تھی اور اس کا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح بری طرح لرز رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر کرب کی وہ لکیریں تھیں جو صرف تب ابھرتی ہیں جب انسان اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا ہو۔ زوہا نے تڑپ کر آگے بڑھ کر اس کے کندھوں سے اسے پکڑا اور سیدھا کیا۔ جب ہانی کا چہرہ سامنے کیا تو زوہا کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی جیسے ان میں آنسو نہیں لہو اتر آیا ہو۔ ہانی، خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو، زوہا نے اس کے چہرے سے گیلے چپکے ہوئے بال ہٹاتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا کہا اس نے؟ کیوں تماشا بنا رکھا ہے اس شخص نے تمہاری زندگی کا؟ وہ کوئی انسان ہے یا کوئی عذاب؟ ہانی نے پتھرائی ہوئی نظروں سے زوہا کو دیکھا مگر ان آنکھوں میں کوئی زندگی باقی نہیں تھی۔ وہ گویا کسی گہرے صدمے کی کیفیت میں تھی۔
اس کے لب بمشکل ہلے اور آواز کسی پتال سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، حساب بے باک کرنے ہیں زحا، وہ حساب مانگ رہا ہے، اس محبت کا جسے میں نے خدا سمجھ کر پوچھا تھا۔ وہ مجھے کسی اور کا نہیں ہونے دے گا، وہ پاگل ہے، وہ جنونی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ زحا نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جو اس تپتے ہوئے موسم میں بھی برف کی طرح ٹھنڈے اور بے جان تھے۔ ہانی میری بات سنو، وہ صرف ڈرا رہے تمہیں، تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے۔ محبت میں یوں سودے بازی اور دھمکیاں نہیں دی جاتی۔ تم کب تک اس کے اس بیمار جنون کو محبت کا نام دے کر خود کو مٹاتی رہو گی؟ اپنے اندر کا خوف ختم کرو۔ نہیں زحا، تم اسے نہیں جانتی۔ ہانی نے اچانک دیوانہ وار تکیے پر مکہ مارا۔ اس کا لہجہ تلخی اور خوف کا شاکار تھا۔ تم نے اس کی صرف باتیں سنی ہیں، میں نے اس کی روح کو چھوا ہے۔ اس کی خاموشی جتنی جان لیوا ہے، اس کا غصہ اس سے 1000 گنا زیادہ تباہ کن ہے۔ جب وہ اپنے اس بھاری سرد لہجے میں کہتا ہے نا کہ دیکھوں گا تم کیسے کسی اور کی ہوتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی کائنات کے سارے اصول پامال کر دے گا، مگر اپنی ضد نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف شہر کے سب سے پوش اور خاموش علاقے میں واقع ایک عالی شان مگر تاریک مطالعہ گاہ میں بظاہر کوئی ہلچل نہیں تھی۔ کمرے میں صرف سگریٹ کی سلگتے ہوئے کنارے کی مدھم سرخ روشنی تھی جو اندھیرے کو چینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ زارون کھڑکی کے بھاری پردے ایک طرف ہٹائے ہاتھ میں سگریٹ لیے کھڑا تھا اور اس کی گہری سیاہ آنکھ کے باہر برستی تیز بارش کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا جمود و صفاقی تھی جو کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ اس کی نظر بار بار میز پر رکھے اس فون کے ریسیور پر جا رہی تھی جسے ہانی نے چند منٹ پہلے تڑپ کر پٹکا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جس میں محبت کم اور زہر زیادہ تھا۔ ہانی، اس نے دھیرے سے اس کا نام اپنے لبوں پر دہرایا، جیسے اس نام کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہا ہو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے نام کا سرخ جوڑا پہن لو گی؟ تمہاری ہر سانس پر، تمہاری ہر دھڑکن پر، تمہاری نمازوں میں مانگی گئی ہر دعا پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تم میری ہو، صرف میری۔ اس نے سگریٹ کا آخری گہرا کش لیا۔ دھواں فضا میں اچھالا اور سلگتے ہوئے ٹکڑے کو وہیں ایش ٹرے میں اتنی بے دردی سے مسل دیا کہ تماشا ختم ہو گیا۔ اس کا غصہ اب کسی جذباتی لڑکے کا غصہ نہیں تھا، بلکہ وہ اب ایک گہرے، نپے تلے اور خوفناک منصوبے میں ڈھل رہا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر آپا کھونے والا انسان نہیں تھا، وہ اپنی چالیں شطرنج کی مہروں کی طرح خاموشی سے چلتا تھا۔ اس نے میز پر پڑا اپنا اسمارٹ فون اٹھایا اور ایک مخصوص خفیہ نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے سیکنڈ سے پہلے کال اٹینڈ کر لی گئی۔ زارون کا لہجہ اتنا سرد و سپاٹ تھا کہ سننے والے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ جائے۔ کام شروع کرو، مجھے اس کے گھر کی ایک ایک پل کی، ایک ایک سیکنڈ کی خبر چاہیے۔ وہ کس سے بات کرتی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے ملتی ہے، اور ہاں، اس کے گھر والے جس رشتے کی بات چلا رہے ہیں، اس لڑکے کا خاندانی شجرہ، اس کی پوری ہسٹری اور اس کی کمزوریاں سب صبح سورج نکلنے سے پہلے میری میز پر ہونی چاہیے۔ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ فون کاٹ کے اس نے بٹوے کے خفیہ خانے سے ہانی کی ایک پرانی چھوٹی سی تصویر نکالی۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب وہ زارون کی محبت کے خمار میں کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ زارون نے اس معصوم چہرے پر اپنی کانپتی انگلی پھیری اور سرگوشی کی۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا ہانی کہ ہماری محبت کیا تھی؟ اب میں تمہیں سکھاؤں گا کہ جب محبت اپنے سارے پردے چاک کر کے بے لباس ہوتی ہے تو وہ کتنی بھیانک اور کتنی خوفناک ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں ابھی بھی ایک عجیب سی اداس خنکی اور سوندھی خوشبو باقی تھی۔ ہانی رات بھر جاگنے، رونے اور زارون کے خوف کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے واش روم جا کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آنکھوں کے گرد گہرے سے ہلکے واضح ہو رہے تھے اور چہرے کی سرخی غائب تھی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے بکھرے بال درست کر رہی تھی کہ اچانک نیچے لان سے اس کے پاپا کی اونچی پرجوش اور بے حد خوشگوار آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بیگم، ذرا جلدی سے کڑک چائے لاؤ اور ہانی کو بھی نیچے بلاؤ، بہت بڑی خوشخبری ہے، ہماری ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ خوشخبری کا لفظ سنتے ہی ہانی کا دل ایک دم اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کا دم نکل جائے گا۔ ایک نامعلوم اندیکھا خوف اس کے پورے وجود میں سنسنی کی طرح دوڑ گیا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زارون کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچائی کا روپ دھار رہی ہو اور کوئی ہولناک طوفان اس کی عزت اور زندگی کی دہلیز پر دستک دے رہا ہو۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نظر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے اپنے پاپا پر پڑی۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک بڑا سا ڈبہ تھا۔ چہرے پر ایک باپ کا دلی سکون اور فخر تھا اور وہ اپنی بیگم کو کچھ بتا رہے تھے، مگر ہانی کو یوں لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اسے لاؤنج کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔
اس کے ذہن کے پردے پر صرف زارون کے وہ آخری صفحہ کانہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ دیکھوں گا تم کیسے کسی اور کی ہوتی ہو۔ جی دوستو، کیا پاپا کا لایا ہوا یہ رشتہ ہانی کے لیے نجات کا راستہ بنے گا یا زارون کی بچھائی ہوئی کسی چال کا حصہ؟ زارون اس رشتے کو روکنے کے لیے کس خونی حد تک جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے جذبات اور رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگلی سنسنی خیز قسط کے لیے پروفائل کو فالو کرنا نہ بھولیں۔